الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے دعوے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقلی دلیل پیش فرمائی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو مسئلہ توحید سنایا لیکن انہوں نے ضد کی، عناد کیا، نہیں مانا۔ اللہ پاک نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو عذاب سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اے مشرکین مکہ عبرت حاصل کرو، برکات دہندہ سمجھ کر صرف اللہ کو پکارو، یہ دلیل تمہارے لیے کافی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بڑی عبرت ہے، نشانی ہے، سبق آموز واقعہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، عناد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر تمہارا رب چاہے تو غالب ہے، ان کو سزا فوری دے سکتا ہے، لیکن الرحیم وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ مہربان ہے۔ آج کے سبق سے اللہ تعالیٰ جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، یہ توحید کے اوپر دوسری نقلی دلیل ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی توحید نمبر 2 از حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی ترجمہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے
اور پڑھ ان پر خبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پڑھ ان پر خبر، واقعہ سنا ان کو میرے پیغمبر، ان مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے آپ کو یہ ابراہیمی کہلاتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ابراہیم کا مذہب کیا تھا، ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، ابراہیم کا دین کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم۔ حضرت کی تبلیغ کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، بقیہ سارے انبیاء کی تبلیغ ان کا انداز الگ ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا انداز کیا ہے؟ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ بقیہ انبیاء کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو تم۔ لیکن حضرت کی تبلیغ عجیب انداز ہوتا ہے۔ سورۃ کہف میں بھی آیا، جب اپنے باپ سے تبلیغ کرے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، ابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، نہ تجھے دیکھ سکتے۔ اور یہاں بھی انداز نرالا کہ جب کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، اور کس چیز کی باتیں کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت نے حیرانگی تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، یہ لا علمی کا اظہار نہیں کر رہے کہ میں نہیں جانتا تم بتاؤ، حضرت جانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مکالمے سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ جن معبودوں کی عبادت اور پکار کر رہے ہیں وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں، وہ یہ تو بے جان ہے، سمجھے، یہ تو چلے گئے دنیا سے، مر مٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا، کن کی تم باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے جی، جس طرح پیچھے بھی آیا تھا نا، ما ہذہ تماثیل، ما ہذہ تماثیل، حضرت ابراہیم کا جملہ ہے، یہ کیا ہے یہ مورتیاں شورتیاں، سمجھ آئی ہے، یہ کیا ہے یہ بت، یہ مورتیاں جن کو تم آگے سجدے کر رہے ہو، نظر نیاز دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، جواب قوم، کہا انہوں نے ہم عبادتیں کرتے ہیں اصنامن، اصنام کی، بتوں کی، ہاں، فنظل لها عاکفین، پس سارا دن رہتے ہیں ہم واسطے ان کے جمنے والے، عاکفین، اعتکاف کا مطلب، اعتکاف سے ہے نا، اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے جم جانا، رک جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جواب ان کا صرف اتنا بنتا تھا کہ نعبد اصنامن، ہم عبادتیں کرتے ہیں بتوں کی، لیکن انہوں نے مبالغہ کیا اس کے اندر، اور اپنے بتوں کی عبادت کے اوپر انہوں نے بڑھ چڑھ کے جواب دیا، اور مقصد حضرت ابراہیم کو اندر سے جیلس کرنا، جس کو جلانا۔ اور وہابیہ تجھے کیا پتہ، عبادت تو دور کی بات، ہم تو سارا دن ان کے آگے پڑے رہتے ہیں، سمجھ آئیے، تو ہم سے سوال کرتا ہے کہ کن کی باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، پس سارا دن رہتے ہیں ہم واسطے ان کے جمنے والے۔ آج بھی یہی حال ہے قبروں کے اوپر، ایک مستقل ٹولی ہوتی ہے مزار کے اوپر جو ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مجاور۔ اور قبر کو کوئی پکھی جول رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی چادر درست کر رہا ہوتا ہے، کوئی صفائی کے اوپر مقرر ہوتا ہے، کوئی پھول کی پتیاں ڈالتا ہے، کوئی صبح اٹھ کے چراغ جلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا دن اس کے آگے کیا ہوتے ہیں، جمنے والے ہوتے ہیں۔ اور لوگ جو ہوتے ہیں قبر پرست، جو قبر کے اوپر جا کے جنہوں نے نظر نیاز دینی ہوتی ہے، ان کا جو رابطہ ہوتا ہے انہی مجاوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت بابا جی ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، یہ ہماری آواز جو ہے یہ بابا جی تک پہنچاتے ہیں، بزرگ تک پہنچاتے ہیں، سمجھ آئیے۔ وہ کہتے ہیں رات کو ان کی خواب میں بزرگ کلام کرتے ہیں، ان کی خواب میں آتے ہیں، ہماری جتنی بھی سٹوریاں ہیں، جتنے بھی حالات اور مصیبتیں ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بزرگ پھر ان کو آگے بتاتے ہیں کہ ہمارے مرید کو کہنا کہ اگلے سال کالا دمبا لے کے آئے تو پھر میں تجھے اولاد دوں گا، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ یہ سارے یہ ڈرامے بنائے ہوتے ہیں پورے کے پورے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا حضرت نے، آیا سنتے ہیں یہ تمہاری پکار کو، اذ تدعون، جب کہ تم ان کو پکارتے ہو۔
ہیں؟ یعنی تمہاری پکارے جب تم ان کو پکارتے ہو غائبانہ حاجات میں مشکلات، تو تمہاری پکارے سنتے ہیں یہ. او ینفعونکم او یضرون، یا نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان پہنچاتے ہیں تم کو. بولو کتنی صفتوں کو ذکر کیا حضرت نے؟ ہاں شاباش، جو دو کون کون سی؟ ہاں جزاک اللہ شاباش. دوسری؟ ہاں دونوں صفتوں کا ذکر ہے جی. حل یسمعونکم اذ تدعون، عالم الغیب، ٹھیک ہے. او ینفعونکم او یضرون، مختار کل. یہ ذہن میں رکھو، بات ذہن میں بھولنا نہ کبھی بھی، اس کو دل کے اوپر اس کا نقش جما لو. جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو تبلیغ کیا ہے اسی دونوں صفتوں کو ذکر کیا ہے. کیا تمہارے معبودان باطلہ میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں؟ عالم الغیب مختار کل. اللہ میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اس کی عبادت کرو. اور اللہ کا بھی انداز کلام یہی ہے کہ جب اللہ اپنی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں تو اللہ انہی دو صفتوں کو بیان کرتے ہیں، اور جب غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتے ہیں انہی دو صفتوں کی نفی کرتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنی ہے بات. اللہ اکبر. قالوا بل وجدنا، ہاں یہ نفع دیتے ہیں تم کو، اگر تم ان کی عبادت کرو تمہیں نفع دے سکیں، یا اگر تم ان کی عبادت نہ کرو نقصان، تمہیں ان کی عبادت نہ کرو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. بتاؤ تو صحیح کون سا اختیار ہے ان کے پاس؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اللہ اکبر. کہا انہوں نے بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، کذالک اسی طرح، یفعلون کرتے تھے وہ بھی. سمجھے؟ انہوں نے کہا او بھائی سننا نہ سننا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم تو محض اپنے آباء و اجداد کی رسم کو دیکھ کر یہ رسم ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاس اپنے معبودوں کے سمیع ہونے کی، نافع ہونے کی، ضار ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی. حضرت نے سوال کیا کیا؟ سنتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. جواب کیا آیا؟ یہ تو ہم نہیں جانتے، سنتے ہیں نہیں سنتے، نفع دیتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی کیا کر رہے ہیں؟ رسم ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارے آباء و اجداد یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں تھی ظالموں کے پاس. شرک کیونکہ بے دلیل ہوتا ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ بے دلیل ہوتا ہے. آباء و اجداد کی رسم و رواج کے اوپر یہ کام چل رہا ہوتا ہے. ہمارے بڑے کہتے آئے ہیں، ہم نے سیانے لوگوں سے سنا ہے، ہم نے فلانوں سے سنا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. اب حضرت کا جواب، قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا پس بے شک وہ، ہاں فرمایا آیا پس میں خبر دوں، افرأیتم آیا میں خبر دوں، ما کنتم تعبدون ان ہستیوں کے متعلق جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم تم، وآباؤکم الاقدمون اور تمہارے پہلے آباء و اجداد، تمہارے پہلے آباء و اجداد. جب یہ مشرک سارے کے سارے حضرت کے دلائل کے سامنے عاجز آ گئے، ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، چونکہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں. اب میں بتاؤں تمہیں ان معبودوں کی حقیقت کے بارے میں جن کی تم عبادت کرتے رہے اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے. حضرت نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس وہ بے شک میرے دشمن ہیں. کیا ہے؟ میرے دشمن ہیں. مطلب کیا ہے جی؟ آگے بھی دیکھ لیں. الا رب العالمین، مگر رب العالمین وہ میرا دوست ہے. وہ میرا کیا ہے؟ دوست ہے. سمجھو بات، دو مطلب ہے اس کے. حضرت نے فرمایا یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے معبودوں کی عبادت سے مجھے سخت نفرت ہے. نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں اپنے کسی ماننے والے کو، نہ نقصان پہنچا. ایسے معبود کی عبادت کر کے ظالموں کیا فائدہ ہے؟ ایسے معبودوں کی عبادت تو سخت نفرت کرتا ہوں میں، لیکن رب العالمین وہ میری ہر پکار کو سنتا ہے، وہ مجھے نفع بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نافع بھی ہے، وہ ضار بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ حاضر ناظر بھی ہے، وہ ہر کسی کی پکار کو سن رہا ہے، وہ کارساز ہے، وہ مختار کل ہے، سارے جہان کے اختیار اس کے پاس ہے. وہ اس کی عبادت کرنا مجھے بہت پسند ہے. سمجھ آئیے؟
یہ زبردست حضرت نے دلیل بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا مطلب فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرے دشمن ہے، مطلب ان کی پکار میرے لیے باعث ضرر ہے، اگر میں نے ان کی پکار کی تو میرا صلہ جہنم ہوگا، لیکن الا رب العالمین، اللہ کی پکار اگر میں کروں گا تو اس کی پکار میرے لیے باعث نفع ہے، تو اس کا صلہ مجھے جنت ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ دونوں مطلب بڑے زبردست ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، اب حضرت نے عقلی دلائل ان کے سامنے بیان کیے، اور ایسے دلائل بیان کیے کہ ان کے معبودوں کے اندر یہ دلائل پائے نہیں جاتے تھے، یہ دلائل صرف اور صرف اللہ کے آگے پائے جاتے، اللہ کی یہ صفت، وہ صفتیں اللہ کی بیان کی۔ دیکھیں پہلی صفت، الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، بس صرف وہی رہنمائی کرتا ہے میری، وہ ذات اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، خالق میرا وہی ہے، اور مجھے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ہاں، اسی نے مجھے پیدا کیا، دین اور دنیا کی رہنمائی میری صرف اور صرف کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، پہلی دلیل۔ دوسری، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، رب العالمین، اور رب العالمین وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ ہاں، میرا داتا صرف کون؟ ہاں، میرا داتا صرف کون؟ رزق عطا کرنے والا صرف کون؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کا جو داتا تھا وہی ہمارا داتا ہے، سمجھئے۔ آج کے 14ویں صدی کا جس نے داتا بنا لیا ہے نا، وہ ہمارا داتا نہیں۔ ہاں، اللہ کے محترم بزرگ ضرور ہیں، سمجھ آئی ہے، متبع سنت ضرور ہیں، لیکن داتا صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہ قرآن سے سبق حاصل کرو، قرآن سے، سمجھ آئی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور رب العالمین وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہاں، مجھے کسی سے کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی دربار پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو ایک اللہ کا در ہی کافی ہے۔ میری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود صرف اللہ ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اسی کے سامنے دستے دراز سوال کرتا ہوں، وہی میری کھوٹی قسمتوں کو دور کرتا ہے، وہی میری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے، سمجھ آئی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور رب العالمین وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ نبی اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور یہ ظالم آج کے بدبخت کہتے ہیں ولی اللہ تے مردے نہیں، سمجھ، ولی اللہ تے مردے نہیں، کہ ولی اللہ تو مرتے ہی نہیں ہے، وہ تو پردہ کر جاتے ہیں اگلے جہان، ٹھیک ہے، انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کہ ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر موت آتی نہیں ہے، سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ رہنے والی ذات ہمیشہ کس کی؟ ہاں، ہی کے اوپر ضرب لگایا کرو، ہی کے اوپر ایسی ضرب لگاؤ دل کو چوٹ پڑے، ادھر سے غیر کی، ادھر سے غیر کی پکار، غیر کی محبت ادھر سے نکلے، تمہارا دل صاف ہو جائے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، کوئی مانے یا نہ مانے میرا پورا ایمان ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سمجھے۔ ولا موجود فی القونین لا مقصود الا ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ اس جہان کے اندر ہمیشہ موجود رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور ہمارا اس ذات کے سوا اور کوئی مقصود ہے ہی نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس سبق کو پکا رکھنا اپنے دلوں کے اندر۔ ہاں، اللہ بھی یا اللہ ہی؟ ہاں، اللہ ہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، بولو بولو شاباش،
مدد مانگتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ یہی کا سبق اپنے دلوں کے اندر پکا کر لو، اس کی مہر لگا لو. مہر، مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر جو ہوتی ہے چاروں جانبوں کو بند کر دیتی ہے. تمہارے دل کی کسی جانب سے غیر کی محبت داخل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کی محبت تمہارے دل کے اندر قائم رہے. سمجھے؟ آگے دیکھیں جی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. سبحان اللہ. اور وہی وہ ذات پاک ہے کہ میں امید رکھتا ہوں یہ کہ بخش دے گا وہ مجھے خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، انصاف کے دن، مالکی یوم الدین، انصاف کے دن، قیامت کے دن میری خطاؤں کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا. سبحان اللہ. بھئی انبیاء کی ذات جو ہوتی ہے معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے معصوم ہے. یہاں سے خطا سے کوئی خاص خطا مراد نہیں ہے. انبیاء قبل از نبوت بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بعد از نبوت بھی گناہ سے پاک ہوتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اگر کوئی خلاف اولا کام سرزد ہو جائے، خلاف اولا مطلب کہ ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے غیر بہتر، وہ گناہ نہیں ہوتا. چونکہ بہتر اور غیر بہتر خلاف اولا کام بھی اگر ان سے سرزد ہو جائے نبیوں سے، وہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اللہ کے لیے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں اگر میرے سے کوئی خلاف اولا کام بھی سرزد ہو گیا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری اس خطا کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم جیسا شخص جس کو اللہ نے قرآن کے اندر جس کی تعریفیں کرتا کرتا اللہ بھی نہیں تھکتا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل، خلیل فرق سمجھایا تھا نا میں نے، خلیل کون سا دوست ہوتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. لیکن میرا ابراہیم تو حنیف بھی تھا، مسلم بھی تھا. حنیف، یکسو ہونے والا، سارے جہان سے ایک کنارے پہ لگنے والا. مسلمن، اس نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا. تعریف کر رہا ہے اللہ پاک. وہ ابراہیم، اس کا حال دیکھو، وہ کہہ رہا ہے کہ میری اگر خطا بھی ہوئی میں امید رکھتا ہوں اللہ سے وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ. اے میرے پروردگار عطا فرما مجھے علم و دانش، حکمت. ٹھیک ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو حکمت تو ہر پیغمبر کو عطا کرتا ہے، لیکن حضرت زائد حکمت کا سوال کر رہا ہے، یا اللہ میری حکمت کے اندر اور اضافہ کر. جس طرح اللہ پاک نے پیچھے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا ربی زدنی علما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تو تھا بہت بڑا، اللہ نے بہت عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر دعا مانگا کر، اے میرے رب میرے علم میں کیا کر دے؟ اضافہ کر دے. ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ اے اللہ حکمت تو نے مجھے عطا کی ہے، لیکن میں زائد حکمت کا تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اور زیادہ لاحق کر تو اعلیٰ درجے کے نیک انسانوں کے ساتھ. سبحان اللہ. زیادہ لاحق کر مجھے اعلیٰ درجے کے نیک، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر، اعلیٰ درجے کے نیک بندوں کے اندر کیا کر دے؟ شامل کر دے. یہ دعا یاد کر لو بھائی سارے. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. چھوٹی سی دعا ہے، کر لو گے یاد؟ پیچھے ایک دعا آئی تھی ایک اور، یہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بھی دعا سارے یاد کرو. کرو گے کہ نہیں یار؟ یہ دعا کل کو میں کسی سے بھی سن سکتا ہوں کلاس کے اندر. دونوں دعائیں سمجھ آئی ہے؟ ہاں دیکھیں آگے. اللہ اکبر. آگے دیکھو سبحان اللہ کیسی دعا ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ہائے سبحان اللہ. اور کر تو میرے لیے بول سچا پچھلوں لوگوں کے اندر. ہاں یا اللہ جو میرے سے بعد لوگ آئیں ان کی زبانوں پہ میری تعریف جاری کر دے. سمجھ آئی ہے؟ کیا جاری کر دے؟ تعریف جاری کر دے. یا اللہ پاک پچھلے لوگ جو ہوں وہ میرے طریقے کے اوپر چلیں، میری پیروی پر چلیں، تاکہ جب وہ میری پیروی کریں ان کی نیکیاں بھی میرے نامہ اعمال کے اندر ہیں، ان کا اجر بھی مجھے کو ملتا رہے. سبحان اللہ. یا اللہ
بعد والے لوگوں کے اندر، پچھلے لوگوں کے اندر ان کی زبان کے اوپر میری تعریف کو، اللہ نے یہ دعا بھی نہیں لفظ بلفظ قبول کی اللہ پاک نے۔ دنیا کے اندر آج جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، سب حضرت ابراہیم کے تعریف کر رہے ہیں آج، ٹھیک ہے، اور ان کی تابع دار ہونے کا حق بھی یہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کے تابع دار ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے مذہب پر، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی، ٹھیک ہے، اور مسلمان بھی کیا کہتے ہیں؟ اصل ابراہیم ہم ہیں، اصل ابراہیم ہم ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ اللہ نے پوری ملت، پوری ایک جماعت کہا ہے حضرت ابراہیم، اکیلے فرد کو، مطلب کہ جو کام پوری ایک جماعت مل کے میری توحید کا کرتی ہے وہ اکیلے ابراہیم نے کیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اللہ نے فرمایا یہ جو ملت ہے نا تمہاری مسلمانوں، یہ ابراہیم کی ملت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہاری ملت کس کی ملت ہے؟ ابراہیم کی ملت ہے، اس کے رستے کے اوپر تم چل رہے ہو۔ اقبال اسی کو روتا گیا ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا جہان ہی آج بت بن چکا ہے، اور یہ دور اپنے ابراہیم کو پھر تلاش کرنے کے اوپر لگ رہا ہے۔ کوئی ابراہیم اٹھے، کوئی ابراہیم آئے، کوئی خالد بن ولید جیسا دوبارہ آئے، کوئی حضرت عمر جیسا حکمران آئے، طارق بن زیاد جیسا آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہے۔ تلاش کر رہا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کو۔ اور یاد رکھنا ہے یہ جذبہ اللہ نے ہر مسلمان کے اندر رکھا ہے، لیکن اس نے اس جذبے کو دبایا ہوا ہے۔ اپنے نظر و فکر کو، اپنے نظریات کو اس نے مردہ، اپنی ضمیر کو فروش کر کے، اپنے ضمیر کو فروخت کر کے غیروں کے ہاتھ اپنے نظریات کو مردہ کر لیا ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، یہ سارا جہان ہی آج بت بن چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے آج۔ سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں جی، اور یہ دعا بھی کر لیا کرو، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ سمجھ آئی ہے؟ اگرچہ ہم قابل تو نہیں ہیں، لیکن وہ ذات کبھی بھی تمہاری دعا کو سن سکتی ہے۔ کوئی زندگی کے اندر ایسا کارنامہ سر انجام ضرور دے جاؤ، تمہارے بعد والے لوگ تمہاری تعریف کیا کریں، لیکن دنیاوی نہیں، دنیاوی نہیں، دین کا کوئی نہ کوئی کام ایسا کر جاؤ، مسجد بنوا جاؤ، مدرسہ تعمیر کروا جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی یتیم خانہ بنوا جاؤ کہ صدقہ جاریہ تمہارے لیے بن جائے قیامت تک، تمہارا نام زندہ رہے، لوگ تمہاری تعریف کریں، بجائے اس کے کہ گناہ کرو، گناہ کا اڈا آباد کر جائے کوئی، اور لوگ اس بے حیائی کے اندر مشغول ہو کے وہ سارا گناہ تیرے مرنے کے بعد تیرے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ اس سے بچ جانا خدا کے لیے، کسی قسم کے گناہ کی بنیاد نہ اپنی زندگی میں رکھنا، کسی قسم کہ جس سے اللہ کی نافرمانی پڑے، زمین کے اوپر فساد ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھو جی آگے، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ سبحان اللہ۔ اور کر تو میرے لیے، اور کر تو مجھے ورثہ، کر تو مجھے وارث جنت، باغات نعمتوں والوں کے، یا اللہ نعمتوں والے باغ کا مجھے وارث بنا دے، مجھے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بخش دے تو میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ ہے من الضالین، گمراہوں سے، مشرکوں سے۔ حضرت نے یہ دعا اس وقت کی تھی کہ جب ان کو امید تھی کہ شاید میرا باپ مسلمان ہو جائے، تو یہ اللہ جو کہا، یہ حضرت نے جو دعا کیا نا بخش دے اس کو، یہ مطلب نہیں اس کو شرک کی حالت میں بخش دے، مطلب یہ ہے کہ ایمان کی توفیق دے اس کو کیا دے؟ ایمان کی توفیق دے، وہ گمراہوں سے ہے میرے اللہ، تو اس کو بخش دے اس کی خطاؤں کو۔ لیکن جب اللہ نے وحی کر دی ابراہیم تیرا باپ کوئی نہیں ایمان لائے گا، یہ شرک کی حالت میں ہی مرے گا، سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی کہ یا اللہ اگر تیرے پہ ایمان نہیں لائے گا تو میرا باپ میرا کچھ نہیں لگتا، میں نہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا، باپ کو بھی چھوڑ دیا توحید کی خاطر۔ ہاں یہی ابراہیمی سوچ ہے،
یہی ابراہیمی سوچ ہے. جب ابراہیم بیٹا ہے باپ کو اللہ کی توحید پہ قربان کرتا ہے، اور جب باپ ہے تو بیٹے کو اللہ کی توحید پہ قربان کرتا ہے. یہی ابراہیمی سوچ اپنے اندر پیدا کرو. اسی کو اقبال روتا گیا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ رشتے، یہ نسب، یہ حسب و نسب، یہ رشتے داریاں، یہ قوم، یہ کلمہ نہیں دیکھتا، یہ لا الہ الا اللہ. یہ انسان سے انسان کا دل مانگتا ہے، خلاص مانگتا ہے، خون مانگتا ہے. یہ سمجھ آئی ہے؟ آگ کے اندر بھی ابراہیم جا رہا ہے، تب بھی اللہ کے نام کے نغمے گا رہا ہے. اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا اس نے. باپ ہے بیٹے کو قربان کرتا ہے، بیٹا ہے باپ کو اللہ کی توحید کے اوپر قربان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بیٹا بھی کون ہے؟ جو ساری زندگی نظروں سے دور رہا. جب جوانی کی دہلیز پہ وہ بیٹا قدم رکھتا ہے، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے 40 کے گلے کے اوپر چھری چلا. اور ابراہیم مشورہ کرتا ہے، یا بنیا، کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں. آگے بیٹا بھی پھر حضرت ہاجرہ کی گود کا پلا ہوا تھا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا یا باتی فالما تو عمر، او با جان تجھے جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو کر گزر. رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو انقریب مجھے صبر کرنے والا پائے گا. ہاجرہ کی گود کا پلا ہوا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر اس کی کیا ہوئی تھی؟ پرورش ہوئی تھی، پروان چڑھا تھا. سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر. بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہ ابراہیم، دین کے لیے. یہی ابراہیمی سوچ اپنے اندر پیدا کرو. یہی ابراہیم کہ یہ کلمہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ رشتے داریاں نہیں دیکھتا، حسب و نسب نہیں دیکھتا، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اس کلمے کے اوپر انسان کو اپنا. سمجھ آئی؟ آگے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ تو مجھے رسوا کر اٹھائے جانے کے دن. اللہ اکبر. یا اللہ تو مجھے اٹھائے جانے کے دن رسوا نہ کرنا. غور کرو ابراہیم جیسا شخص کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ پاک مجھے، اللہ، یا ایک بات یاد رکھنا، اللہ قیامت کے دن مجھے کس سے محفوظ رکھ؟ رسوائی سے محفوظ. انبیاء کو قیامت کے دن جتنا اعزاز و کرام اللہ کی طرف سے ملے گا، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ، توجہ میری طرف بھائی، وہ چل جائے گا، توجہ میری طرف. اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا اعزاز و کرام ملے گا میں اور آپ نہیں سوچ سکتے، نہیں سوچ سکتے. لیکن یہ حضرت ابراہیم نے دعا کیوں کی کہ مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا؟ قیامت کے شدت خوف کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اللہ کے سامنے اپنا تواضع پیش کیا، اپنا تواضع پیش کیا. یا اللہ پاک اس قیامت کی شدت بہت ہوگی، لیکن یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. ایک اور بات بھی یہاں پہ ہے، یا اللہ میرا باپ شرک کی حالت میں مر گیا، یہ تو اب ظالم جہنم میں جائے گا. مجھے تو نے ملت بنا دیا، ایک پوری جماعت بنا دیا، لیکن مجھے تو تھوڑی سی شرم آئے گی نا کہ ایک پوری ملت کا باپ ابراہیم، اس کا اپنا سگا باپ وہ جہنم میں جا رہا ہے. یا اللہ لوگوں کے سامنے میں کیا ہوں گا؟ پست ہو جاؤں گا، شرم محسوس کروں گا. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ پاک حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کریں گے. اللہ حضرت ابراہیم کے باپ کو بجو کی شکل دے کر پھر جہنم میں داخل کریں گے، تاکہ میرے ابراہیم کے دل کے اوپر کوئی گراں نہ گزرے، کوئی مشکل نہ گزرے اس کے دل کے اوپر. سمجھ آئی ہے کہ اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم جیسا شخص اللہ کی ہیبت سے اتنا خوف رکھ رہا ہے، قیامت کی شدت سے اتنا خوف رکھ رہا ہے، تو میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ آخرت سے بے فکر ہو جائے ہم، آخرت سے بے خبر ہو جائے ہم، آخرت سے بے فکر ہو جائے ہم. اللہ اکبر. جس کو مغفرت کا اللہ کی طرف سے پروانہ مل چکا تھا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ، سند اس کو عنایت ہو چکا تھا، پھر وہی ابراہیم کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. پھر ہم کس بات کی مولی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو جی آگے، یوم لا ینفع مال ولا بنون،
دیکھو اب ابراہیم کی دعا یہاں تک ختم ہوگی. ابھی اللہ کا اپنا کلام ہے، یہ حضرت ابراہیم کا کلام نہیں ہے، ابھی اللہ کا اپنا کلام. ادخال الہی کہا جاتا ہے اس کو. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کے نہیں نفع دے گا نجات کے لیے مال اور نہ بیٹے. جس کے پیچھے تم اپنے دنیا کو برباد کر رہے ہو، سارا دن مال کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اولاد کے پیچھے. شیخ سعدی نے کیا کہا یہاں پہ؟ انسان جو ہے بیوی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، بیوی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے سب، لیکن یہ ظالم ایسا کارخانہ ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. یہ سارے دھندے دنیا کے اندر جو انسان کرتا ہے اسی کی خاطر کرتا ہے. ہاں، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جس قیامت کی رسوائی سے ابراہیم بچنے کی دعا کر رہا ہے نا، وہ دن کون سا دن ہوگا؟ اس دن مال بھی کام نہیں آئے گا اور بیٹے اولاد بھی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا. جاؤ، اللہ اکبر. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان جو لایا اللہ کے پاس قلب سلیم، صاف دل. قلب سلیم کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا دل جس کے اندر شرک کی بو بھی نہ ہو. کیا ہو؟ شرک کی بو بھی نہ آئے. ایسا قلب سلیم اللہ کے دربار میں لے کے جائے، صاف دل لے کے جائے. اور ظاہری بات ہے جس انسان نے اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیا تو ظاہری بات ہے وہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا. اپنی اولاد کو بھی وہ دین کی تعلیم سے نوازے گا، اللہ کا دین پڑھائے گا، اللہ کا قرآن پڑھائے گا. تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن مال بھی نفع دے گا اور اس کی اولاد بھی نفع دے گی. وگرنہ جس کا دل صاف نہ ہوا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کیا، اولاد کو دین کی تعلیم نہ دی، تو اس کو کوئی چیز وہاں پہ کام نہیں آئے گی. وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی، نہ وہاں کوئی سفارشی ہوگا، نہ وہاں کوئی مددگار ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کسی سے وہاں. ہائے ہائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ پاک کے ایک بندے سے کہیں گے کافر سے کہ اگر تجھے پوری زمین سونے کی بری ہوئی دے دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ وہ سونا تو جہنم سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، تو تیار ہے اس کے لیے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ہاں تیار ہوں میں اس کے لیے. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے تو. تجھے میں نے دنیا کے اندر صرف اتنا کہا تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اپنے دل سے شرک کو نکال دے، توحید کو پیدا کر لے. تو وہ کام نہیں کر سکا اور آج تو زمین سونے سے بری ہوئی فدیہ دینے کے لیے تیار ہے. کوئی تیرا عذر قابل قبول نہیں، جا مر جہنم کے اندر جا کے ساڑ تباہ و برباد ہو جا. تو کوئی فدیہ نہیں وہاں پہ لیا جائے گا، کوئی فدیہ، صرف وہاں عمل چلیں گے، عمل چلیں گے وہاں پہ. سمجھ آئی ہے؟ اس دنیا کے آج اور کل کے اندر نہ پھنس جاؤ، خدا کے لیے نہ پھنس جاؤ. ایک جہاں اور بھی ہے جہاں ہم نے حساب کتاب دینا ہے، جا کے اس کے لیے تیاری کرو. تم جا کے اس کے لیے تیاری کرو. اقبال کہتا ہے کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جہاں نہ فردا ہے نہ دوش. اس صبح و شام کے اندر نہ کھو، ایک اور بھی جہان ہے، ایک اور بھی دنیا ہے جہاں نہ کل ہوگی نہ رات ہوگی، نہ دن ہوگا نہ صبح ہوگی نہ شام ہوگی، نہ مستقبل نہ ماضی، کچھ بھی نہیں وہاں پہ ہوگا. کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، اے صاحب ہوش. ایک جہاں اور بھی ہے جہاں نہ فکرہ ہے نہ فردا ہے نہ دوش، نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، نہ آنے والی کل ہے نہ گزری ہوئی کل، کوئی نہیں ہے وہاں. پھر جہنم ہی ہے وہاں، پھر جنت ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہی کام ہے پھر وہاں پہ. اس کے لیے تیاری کرو، خدا کے لیے اس کے لیے تیاری کرو. اور 24 گھنٹوں میں سے یقین کرو جو تم گھنٹہ دے رہے ہو نا، یہ 24 گھنٹوں کے نزدیک ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اصل فکر کس کی کرنی ہے ہم نے؟ آخرت کی. اصل جہان ہمارا وہ ہے اور اس کے لیے ہم 1 گھنٹہ صرف تیاری کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ. اور شاید کسی کے دل میں یہ بھی ہو یہ 1 گھنٹہ بہت زیادہ ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے گھٹنے گئے، ہماری کمر گئی، ہماری ٹانگ کے اندر درد، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اور قبر کے دکھ درد سے محفوظ ہو رہے ہو، یہ سمجھو تم قبر کے دکھ درد سے محفوظ ہو رہے ہو. وہ جو مصیبتوں، آفتوں اور
کتنی بلاؤں کا مخزن ہے وہ قبر. ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے تم کیا ہو رہے ہو؟ دور ہو رہے ہو. وہ جہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تم ان اندھیروں کے اندر یہ قرآن پڑھ کے اجالا کر رہے ہو، چراغ جلا رہے ہو، روشنیاں کر رہے ہو. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اس کو اپنے سروں کے اوپر اس ٹائم کو بوجھ نہ سمجھنا، خدا کے لیے بوجھ نہ سمجھنا، وگرنہ اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھو گے، اپنا درس ضائع کر بیٹھو گے. یہ کم ہے بہت زیادہ، یقین کرو یہ کم ہے. ہاں، اللہ نے کیا فرمایا؟ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اس کی اولاد نفع دے گی. اللہ اکبر. یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، غور کرنا اس بات کے اوپر. آج دنیا کے اندر ہم مال اور پیسے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا کر دیتے ہیں؟ فنا کر دیتے ہیں، اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. مال اور بیٹے، مال اور بیٹے، سب کچھ ہم نے اسی کے لیے، اپنا سب کچھ، اپنا من اور تن اس کے لیے قربان کر کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گا، یہ مال کوئی کام نہیں آئے گا. اور جو عمل ہمارے کام آئیں گے، جو نماز، جو روزہ، جو زکوٰۃ، جو حج، جو قرآن کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس سے ہم غفلت اختیار کر رہے ہیں، اس سے ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہماری عقل مندی ہے یا بے سمجھی ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ آخرت، وہ جنت، وہ جہنم، وہ جو ہمیشہ کے لیے جہان ہے. جہنم کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ خالدین فیہا، جنت کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے خالدین فیہا. اس جہان کے ہمارے کوئی تیاری نہیں ہے. 60 سالہ 70 سالہ ہم نے زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر اللہ کے دین کو کتنا وقت دیا اور دنیا کو کتنا وقت دیا، یہ ہر کوئی سوچے اور پھر اپنا جائزہ لے کہ میں آخرت کی تیاری کرنے کے اندر کتنی غفلت اختیار کر رہا ہوں، کتنی غفلت اختیار کر رہا ہوں. اور اسی چیز کے لیے، اسی مال اور بیٹوں کے لیے، پیسوں کے لیے انسان اپنے من کی دنیا کو بیچ دیتا ہے، آخرت خراب کر لیتا ہے، دل کے اندر غیر کی محبت کو بسا لیتا ہے. اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کے حرص کے لیے وہ اپنے خودی کو، من کی دنیا کو بیچ ہی دیتا ہے. تن کی دنیا تو ہے ہی ہے، من کی دنیا ہی بیچ دیتا ہے. اقبال نے اپنے بیٹے کے ایک نام شعر لکھا تھا، ابھی مجھے یاد آیا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اپنے بیٹے جاوید کے نام اس نے لکھا تھا، میرا راستہ امیری نہیں، کیا ہے؟ فقیری ہے. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. انسان اگر یہ دنیا کی لالچ سے نظر ہٹا کر غور و فکر سے کام لے تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا نام غریبی کے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے. شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری حاصل کرنے کے لیے اپنے من کی دنیا، اپنے خودی ضمیر کو فروش کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں ہم غیر کے ہاتھوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری حاصل کرنے کے لیے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے من کی دنیا کو بیچ دے، اپنی خودی کو بیچ دے. غریبی کے اندر بھی نام پیدا کیا جا سکتا ہے. اس کی صاف مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں. اب یہ من کی دنیا ہوتی ہے اور ایک تن کی دنیا ہوتی ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. سمجھ آئی ہے؟ بلال، نام سنا ہے نا حضرت بلال کا؟ وہ بلال جس نے اپنے من کی دنیا کو نہیں بیچا. تن کی دنیا کے اوپر تو کفر حکومت کر رہا تھا، جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر اس کو لٹایا جاتا، اس کے زخموں کے اوپر نمک ملا پانی چھڑکا جاتا تھا، لیکن اس کے من کی دنیا کے اندر اللہ کی توحید کی حکومت تھی. بیچا اس نے من کی دنیا کو؟ نہیں بیچا. جب اس نے اپنے من کی دنیا کو اللہ کی توحید کے نام کر دیا تو اللہ نے اس کو وہ سکندری عطا فرمائی کہ چلتا مکہ کی گلیوں کے اندر تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. ہاں، تم نے آج اپنے من کی دنیا کو بیچ دیا ہے. اقبال کے زمانے کے اندر بھی
کئی مسلمانوں نے اپنے من کی دنیا کو انگریز کے ہاتھ پہ بیچا تھا، صرف شہرت کے لیے، صرف ریاکاری کے لیے، دنیا کے ہرس کے لیے، مال کے لیے، پیسے کے لیے، اپنے نام کے ساتھ اچھے اچھے القابات لگانے کے لیے انگریز کے ہاتھوں انہوں نے بیچا تھا۔ لیکن دیکھ لو آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آج ان مسلمانوں کا جنہوں نے اپنے اندر کی دنیا کو بیچا، نام و نشان بھی نہیں، کوئی نہیں پتا کون تھے وہ کون نہیں تھے۔ لیکن وہ اقبال جس نے گوشہ نشینی کے اندر رہ کے فقر کی زندگی اختیار کی، جس نے فقر اختیار کیا، اس نے اپنا غریبی کے اندر بھی نام پیدا کر لیا۔ آج پاکستان کے بچے بچے کی زبان کے اوپر اقبال کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم تم اس کے کلام پڑھ کے دیکھو، تمہارے دل کو سکون حاصل ہوگا، سکون۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے غریبی کے اندر اپنا نام پیدا کیا، اس نے اپنی خودی نہیں بیچی، اس نے ہماری طرح اپنا ضمیر نہیں بیچا تھا انگریزوں کے ہاتھ پہ۔ ہمارے من کی دنیا کے اوپر، من کی دنیا کے اوپر آج انگریز حکومت کر رہا ہے۔ اللہ کی حاکمیت نہیں ہے آج ہماری من کی دنیا پہ۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ سمجھے؟ من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود سودا، مکر و فن۔ اقبال کہتا ہے من کی دنیا ہے جو نا، من کی دنیا یہ ہے عشق، اللہ سے محبت، پیار، جذب و شوق۔ اور جو تن کی دنیا ہے نا، تن کی دنیا، یہ مکر و فریب ہے۔ اس کے اوپر کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی جا رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ من کی دنیا نہ بدلنا، خدا کے لیے من کی دنیا نہ بدلنا۔ اللہ اکبر۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں۔ جب اس دل کے اندر اللہ کی توحید بیٹھ جاتی ہے، یہ دولت کبھی جاتی نہیں ہے انسان کی، نہیں جاتی انسان کی۔ اللہ اکبر۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤ ہے، کبھی آتا ہے دہن، کبھی جاتا ہے دہن۔ اور تن کی دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سائے کی طرح ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بیماریاں ہیں، کبھی خشکی ہے، کبھی تری ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج۔ اس دل کی دنیا، یہ جو من کی دنیا، اس کے اوپر میں نے کبھی غیر کا راج نہیں پایا، میں نے نہیں دیکھا۔ جو لوگ اپنے من کی دنیا کو بیچ دیتے ہیں نا، جو اپنے دل کی دنیا کے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں، وہ اپنے ضمیر کو فروش کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ من کی دنیا پہ نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، اللہ ہوا۔ من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، میں نے کسی عالم کو بھی نہیں دیکھا، کسی شیخ کو بھی نہیں دیکھا، کیونکہ انسان اپنے دل کو خود جانتا ہے، خود جانتا ہے۔ اگر وہ منافق ہے وہ خود جانتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس کو عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو مفتی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ انسان جب وہ غلط کام صحیح کام کرتا ہے، اس کو خود پتا ہوتا ہے، کسی شیخ، کسی عالم کی، کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں۔ من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ رہا من تیرا نہ تن۔ جب تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک گیا، جب تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے دل کے اندر تو نے کسی اور کی افرنگی کی، انگریز کی محبت بٹھا لی، نہ تیرا من رہے گا نہ تیرا تن رہے گا، تیرے دل کی دنیا بھی برباد ہو گئی، تیری ظاہر تن کی دنیا بھی برباد ہو چکی ہے آج۔ اقبال یہ بڑا فلسفہ خودی دے گیا ہے، اس کا فلسفہ تھا نا خودی، اور اسی کے اوپر اس کی شاعری، اپنی خودی نہ بیچو مسلمانوں خدا کے لیے، اپنے ضمیروں کو فروش نہ کرو، فروخت نہ کرو انگریزوں کے ہاتھوں، نہ غیروں کے رستے کے اوپر چلو، نہ غیروں کے رستے کے اوپر چلو۔ اور اقبال کہتا ہے اگرچہ جہاں میں زر بھی ہے قاضی الحاجات، زر کس کو کہتے ہیں؟ مال کو۔ اقبال کہتے ہیں اگر یہ بھی چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں یہ بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، مال دولت پیسہ، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ فقر سے چلو ٹھیک ہے، یہ پیسہ آ جائے مال، لیکن تونگری، زیادہ مال اور پیٹ بڑا کر لینا، وہ چیز نہیں، یہ چیز قابل برداشت، تونگری اس کو کہتے ہیں۔
اگر جہاں میں اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، اگر جہاں میں اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ میری قوم اگر آج بیدار ہو جائے نا، اس کی غیرت، اس کی جرت آج اگر اس کی بیدار ہو جائے، یہ صحابہ کرام والا عمل اپنے دل کے اندر لے آئے، یہ وہی درویشی وہی فقر اختیار کر لے، اس کی یہ درویشی، اس کا یہ فقر، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ آج جو تم پیٹ رہے ہو نا، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، ہمارے مکان نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہے، اقبال کہتا ہے یہ زوال نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے مومن آج مسلمان اسی وجہ سے گرتے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ یہ سبب کچھ اور ہے جسے تم خود جانتے ہو، اس کا سبب کچھ اور ہے، اس کا سبب اس کے ہم دور ہو گئے، اس کا سبب ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اس کا سبب ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر جہاں میں اگر اس دنیا کے اندر میرا اسلام غالب آیا، مسلمانوں نے حکومت کی، میرا جوہر دنیا کے اندر کامیاب ہوا، اس جہان کے اندر کلندری سے ہوا، تونگری سے نہیں، درویشی فقر سے ہوا ہے۔ مال دولت پیسے سے نہیں مسلمان حکمرانی کیا کرتے، دنیا کی آرائش زیبائش آسائش سے مسلمان دنیا کے اوپر حکومت نہیں کر کے گئے تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھو جس نے بیت المقدس کی بلائے اول عیسائیوں سے چھڑوایا تھا، جب وہ فوت ہوا تھا اس کے بیت المال سے 1 روپیہ 1 دینار بھی نہیں نکلا تھا، اس کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں نکلے تھے۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر کے گیا کہ نہیں؟ وہ کیا حج بھی نہیں، ہاں یہ اچھی، پوری زندگی حج نہیں کر سکا تھا، وہ پوری زندگی حج نہیں کر، پیسے جوڑتا تھا اور پھر جہاد کے اندر خرچ ہو جاتے، پیسے جوڑتا پھر اس کے پاس جو بھی مال غنیمت آتا تھا نا، یہ کہتا تھا نہیں، حرام ہے میرے لیے 1 روپیہ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، یہ پیسہ میرے لیے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر، فقر اختیار کیا، درویشی اختیار کی اس نے، حج پوری زندگی نہیں کر سکا، اور ایک پوری بڑی سلطنت بنا کے گیا ہے وہ، اور کفن دفن کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا اس کے مال کے اندر نکلا، قاضی نے بیت المال سے پیسے نکالے، کفن دفن کا انتظام کیا، پھر اس کو مدفن کے اندر قبر کیا تھا۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ، اگرچہ جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا، تونگری سے نہیں۔ یاد کر لو یہ اقبال کا شعر، یاد کر لو۔ اگر مسلمان دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، اگر چاہتا ہے میرا اسلام دنیا کے اندر غالب آ جائے، کلندری فقر اختیار کرو، فقر اختیار کرو۔ کیا گیا ہے تجھے غلامی میں مبتلا، کہ نہ ہو سکی تجھ سے فقر کی نگہبانی۔ وہ آج انگریز نے تجھے غلام بنا لیا ہے، تجھ سے اس کلندری کی، اس فقر کی، اس درویشی کی تجھ سے نگہبانی نہیں ہو سکی مسلمان۔ واہ اللہ، اللہ تیرے مرکد کے اوپر کروڑوں رحمتیں اتارے۔ واہ اقبال، اللہ تیری قبر کے اوپر 1000 لطف و کرم برسا دے، رحمتوں کی بارش برسا دے۔ تو دنیا سے چلا تو گیا، لیکن تو نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے قوم کو ایک پورا فن دے دیا، قوم کو ایک پورا نظریہ دے کے گیا وہ دنیا سے۔ فقر اختیار کرو خدا کر، مت باگو اس پیسہ مال دنیا، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ کیوں اپنے من کی دنیا کو بیچ رہے ہو؟ کیوں اپنی خودی کو فروخت کر رہے ہو غیروں کے ہاتھوں؟ کیوں غیروں کے رستے کے اوپر آج تم چل پڑے ہو؟ کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی۔ ایک دن ان آنکھوں نے بند ہو جانا ہے، بند ہو جانا ہے۔ کیا کہاں سوال کے جواب دو گے؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، مال کے پیچھے بھاگتے رہے، پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ جواب دو گے؟ اللہ کہے گا قرآن کدھر ہے؟ میری توحید کدھر ہے؟ میرا رسول کدھر ہے؟ کدھر کا سب کچھ؟ کیا جواب دو گے وہاں پہ؟ کوئی نہیں۔ دین سے دوری، آپ کو اللہ نے تن بھی دیا ہے، اللہ نے من بھی دیا ہے۔ آج میری بات دل میں بٹھا لینا، دل میں بٹھا، تن دیا ہے، من بھی دیا ہے۔
آج سے ارادہ کر لو، آج سے ارادہ کر لو، اگر مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال، 40 سال، 50، جتنی دیر تک میں دنیا کے اندر رہوں، میرا یہ وجود اس قابل بنے کہ اللہ کا دین، پرچم اسلام، اللہ کا دین میرے وجود کے ذریعے غالب آئے زمین کے اوپر۔ یہ سوچ ہے کسی کی آج؟ کبھی کسی نے اپنی اولاد کو یہ سوچ دی ہو؟ کسی نے نہیں دی۔ ہر کوئی یہی سوچ دے رہا ہے، او بھائی بس ٹھیک ہے، اپنی ڈگریاں حاصل کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور بس قرآن پڑھو، بس یہی کام ہے تمہارا۔ خاک ڈالتا ہوں ایسی سوچ کے اوپر، خاک ڈالتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی مائیں اپنے بچوں کو یہ سبق دیا کرتی ہیں کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، ڈگریاں حاصل کرو، بس دنیا حاصل، بس تم مسلمان ہو پکے۔ محمد بن قاسم کی ماں ایسی نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے جس کوکھ سے جنم لیا تو اس کی ماں نے یہ تربیت نہیں کی، نہیں کی تھی اس کی۔ معاذ معوذ کی ماں نے ان کی یہ تربیت نہیں کی تھی۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے میرے پیغمبر کے بڑے دشمن کو واصل جہنم کیا تھا، ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے، ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ فاطمہ مریم جیسا کردار اگر کوئی ماں اپنا لے، اس کے پیٹ سے پھر عیسیٰ اور حسین جیسے بہادر دلیر جنم لیا کرتے ہیں۔ اور جو ماں ہر وقت واٹس ایپ چلا رہی ہے، انٹرنیٹ کی گندگی کے اندر ملوث ہے، انڈیا دیکھ رہی ہے، بالی ووڈ ہالی ووڈ اس کے نہیں چھوڑا، اس کی پیٹ سے کبھی بھی دیندار جنم نہیں لے گا، اس کے پیٹ سے ہمیشہ کنجر ہی جنم لیتا ہے، موسیقی کار جنم لیتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ خواجہ اسلام نے یہ اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس نے کتاب لکھی ہے موت کا منظر، اس نے شروع کے اندر یہ بات یہ اپنی سرخی دی ہے کہ جو عورت انٹرنیٹ کی دل دادا ہے، شراب، یہ ٹی وی انٹرنیٹ چلا رہی ہے، اللہ کے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں، اس کے پیٹ سے کبھی بھی دلیر اور اسلام کا جاں باز کبھی بھی جنم لے ہی نہیں سکتا۔ اور تمہارے سامنے ہے یہ حالات، آج تمہارے سامنے۔ نظریہ کیا دے رہے ہو اپنی اولاد کو؟ نظریہ کیا دیا ہے؟ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور کوئی کام کرنے، ڈگریاں حاصل کرو، سکول پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور خدا کے لیے یہ سوچ دینی بند کرو۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالو، بیٹا عالم اسلام آج خطرے کے اندر ہے، آج مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج مسلمان محکوم ہو چکے ہیں، اسلام خطرے کے اندر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، پاؤں نیچے روندا جا رہا ہے۔ اس دین کو زندہ تو نے کرنا ہے میرے بچے، تو نے کرنا ہے، اپنے خون کے ذریعے کرنا ہے۔ باقی ملاقات تیری اور میری قیامت والے دن ہوگی۔ دنیا کے اندر جتنی زندگی میری اور تیری ہے رہی، اصل تیری اور میری ملاقات قیامت والے دن ہے۔ یہ شوق ان کے اندر بیدار کرو، خدا کے لیے یہ شوق ان کے اندر بیدار کرو۔ آج کیوں ان کو الٹے رستے پہ چلا رہے ہو؟ کیوں اپنے لیے ان کو وبال آخرت بنا رہے ہو؟ کیوں ان کے لیے بھی رسوائی کا سبب بن رہے ہو خود، اور ان کو بھی خود ہی رسوائی کا سبب بنا رہے ہو اپنے لیے؟ ان کو دین دو، دین بیدار کرو ان کے دلوں میں، ان کو عالم بناؤ، ان کو دین کی سمجھ دو۔ خدا کے لیے تیرا بیٹا ممبر کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا اسلام بلند کرے، اس کی زبان کے اوپر اللہ کا قرآن بیان ہو، اس کی زبان کے اوپر حدیث رسول بیان ہو، لوگوں کی ہدایت کا تیرا بیٹا ذریعہ بن جائے، نہ کہ تیرا بیٹا شراب اور کباب کا ذریعہ بنے، نہ کہ تیرا بیٹا زانیوں کو دعوت عام دے، نہ کہ تیرا بیٹا بے حیائیاں پھیلائے۔ یہ نہ اپنی اولاد کو، خدا کے لیے یہ سبق نہ دینا اپنی اولاد کو۔ بھول جاؤ یہ نظریہ، آج سے نکال دو اپنے ذہنوں سے، خدا کے لیے نکال دو اپنے ذہنوں سے، ختم کر دو۔ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی دولت سے نوازا ہے نا، نوازا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ فکر، یہ نظر اللہ نے آپ کے دل کے اندر ڈالی، اب تمہیں اپنے اولاد کی نظروں کے اندر، اولاد کے دلوں کے اندر منتقل تم نے کرنا ہے، تم نے کرنا ہے، سمجھ آئیے؟ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، نمازیں پوری پڑھا کرو، سنتے نہ چھوڑو، وطر نہ چھوڑو خدا کے لیے، اور اپنے نظریات کو بیدار کرو خدا کے لیے۔ ہم نے اسلام کے لیے جان کو قربان کرنا ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، عروج کے لیے، اگر مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے ہم اس کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ شہید ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اسے جنت میں اس کا پہلے ہی محل دکھا دیتا ہے۔ حوریں آتی ہیں دنیا کے اندر دودھ کے پیالے لینے کے لیے اس کے پاس، سبحان اللہ، اس کے سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ خدا کے لیے اپنے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا کرو۔ افغانستان یوں ہی فتح نہیں ہوا،
جان دی ہے۔ وہی اقبال کہتا نا، فقر فقر سے ہوتی ہے جہاں بانی، فقر فقر ہی تھے نا بیچارے، درویش تھے، وہ پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، لسی پینے والے، روٹی پیاز کے ساتھ کھانے والے، سمجھ آئی ہے؟ وہ پوری دنیا کی ایک سپر پاور کو انہوں نے شکست دی ہے، پوری دنیا کی سپر پاور کو شکست دی ہے، امریکہ پوری دنیا کے اوپر جن کو سپر پاور لے لو، سپر پاور گیا اس کا سارا اسلحہ میزائل ٹینک گئے، برباد ہو گئے، چھوڑ گئے افغانستان کے اندر، اور اللہ کے ان پیاروں نے، فقیروں نے، اللہ کے ان محتاجوں نے آج دنیا کے دلوں کے اندر اپنا روب طاری کر دیا ہے۔ ہر کوئی جھک رہا ہے، ہم سے مذاکرات کر لو، چائنا اس کے سامنے، روس اس کے سامنے جھک رہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، مذاکرات کر لو۔ ہماری ہے کسی کے دل میں روب؟ کوئی روب نہیں ہے۔ ہنستے ہیں یہودی ہمیں دیکھ کے، عیسائی ہنستے ہیں، وہ انٹرنیٹ آج بے حیائی کے اندر پاکستان سب سے آگے جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ گندے ویب سائٹ دیکھنے کے اوپر یہ آگے ہے، ہنستے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسوائی کا باعث بن گئے۔ اقبال کہتے ہیں امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، یہ تو مسلمان آج ایسے بن چکے ہیں، اپنے پیغمبر کی رسوائی کا ذریعہ بن چکے ہیں آج یہ سارے۔ خدا کے لیے نہ اپنے دین اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرو، نہ کرو برباد۔ یہ سارے چیزوں کے جواب دینے ہیں، یہ صرف 5 وقت کی نمازیں، یہ دین، یہ قرآن، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے، خدا کے لیے عمل کرنا ہے ہمیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات ہے؟ ہم نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، کو کہہ دو انشاءاللہ خدا کے لیے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے اپنے پرچم اسلام کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے اگر ہمیں اپنا خون بھی دینا پڑے، تیار ہو کے نہیں اس کے لیے؟ ہاں، یہی ابراہیمی سوچ ہے، یہی ابراہیمی سوچ ہے کہ پورا جہان، پارلیمنٹ کے وزیر مشیر نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سارے ایک طرف ہو کے تماشا دیکھنے لگ جائیں، اور اللہ کا اکیلا ابراہیم وہ آگ کے اندر جا رہا ہے اور پھر بھی اللہ کی توحید کا نغمہ نہیں چھوڑ رہا۔ فرشتے آ رہے ہیں اس کے پاس، ہاں کوئی حاجت ہے کہ نہیں ہے، اور وہ ابراہیم اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، وہ خدا، وہ ذات جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، یہ معاملہ تمہارا اور میرا نہیں ہے، یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابراہیمی سوچ اپنے اندر پیدا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں، یہی ابراہیمی سوچ پیدا کرو خدا کی، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ 2 آیتیں دیکھ لیجیے، کہ جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا، صاف دل میرے پاس لے کے آیا ہے، اس کو مال بھی نفع دے گا، اولاد بھی نفع دے گی، سب کچھ نفع دے گا، لیکن جو قلب سلیم نہ لے کر آیا سب کچھ برباد ہو جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں پہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ اور قریب کر دی جائے گی جنت واسطے متقین کے۔ کیوں قریب کر دی جائے؟ اچھا، ہوں گے میدان محشر میں، قریب کیوں کی جائے گی؟ تاکہ متقین جنت کو دیکھ کے خوش ہو جائے، ہمارا ٹھکانہ یہ ہوگا، غم زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کے خوشی کے اندر اور اضافہ ہو، ہمارا ٹھکانہ تو وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، اس کو قیامت کی ہولناکی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم واسطے گمراہوں کے، ان کے غم کے اندر اور اضافہ ہوگا، ان کی مصیبت کے اندر اور اضافہ ہوگا، ان کی جو ذلتوں، آفتوں، مصیبتوں کا مخزن ہوگی جہنم، اللہ پاک ان کو جہنم کے قریب کر دے گا، ظاہر کر دے گا، تاکہ ان کی ذلت کے اندر، رسوائی کے اندر، ان کی آفت، مصیبت اضافہ ہوتا جائے۔ ظالموں، تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا، تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم۔ اللہ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، صدق اللہ۔ حاضری دے دیں یہ سارے۔